بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی قدرت لا زوال کی قسم، اس نے اپنے اس فقیر بندے نظام شاہ کو بھی یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ جب چاہے ملکہ تگین کے زندان کی کاغذی دیواروں کو توڑ کر باہر چلا جائے، مگر ابھی یہاں سے جانے کا وقت نہیں آیا ہے۔ میں تم سے بہت خوش ہوں سبکتگین، مگر تم اپنے امیر سے میری رہائی کی سفارش نہ کیا کرو کہ اس کے انکار سے تمہارا دل دکھتا ہے اور پھر تمہاری خلش دل سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ بہت جلد اندھیروں کا یہ کاروبار ختم ہونے والا ہے۔ سبکتگین کے ساتھ اکثر محمود بھی نظام شاہ سے ملنے کے لیے قید خانے جاتا۔ محمود کو دیکھ کر نظام شاہ کی حالت کچھ عجیب ہو جاتی۔ وہ کئی بار محمود کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اسے اپنے برابر بٹھا کر بہت دیر تک سر پر ہاتھ پھیرتے رہتے۔ صنم خانہ ہند کے بت شکن، اللہ تجھے اپنی حفاظت میں رکھے۔ نوعمر ہونے کے باعث محمود نظام شاہ کی ان باتوں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہتا، مگر سبکتگین کی آنکھوں میں کئی خواب لہرا کر رہ جاتے۔ ارمغانہ بہت خوش تھی کہ اس نے چند ہی دنوں میں پری تگین کے دل و دماغ پر مکمل غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ یہ ارمغانہ کے فتنہ انگیز حسن کی کرشمہ سازی تھی کہ پری تگین جیسا عیار انسان اپنی بیوی کی آنکھوں سے دیکھتا اور اس کے دماغ سے سوچنے کی کوشش کرتا۔ پھر ایک دن موقع پا کر ارمغانہ نے اپنے دل میں چھپی ہوئی ساری خباثتوں کا زہر پری تگین کے سامنے اگل دیا۔ سردار، ارمغانہ نے ایک خاص صدا کے ساتھ کہا، آپ کے اقتدار کو سبکتگین اور پھر اس کے جوان ہوتے ہوئے بیٹے محمود سے بہت خطرہ ہے۔ ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا شخص نظام شاہ جادوگر بھی ہے، جس کی شدہ بازیاں کسی نہ کسی دن رنگ لا سکتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جلد از جلد ان تینوں فتنوں سے نجات حاصل کر لیں۔ پری تگین بہت غور سے اپنی بیوی کی گفتگو سنتا رہا۔ پھر اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی شراب کی سراہی سے جام لبریز کیا اور ایک لمبا گھونٹ لے کر بولا، نظام شاہ کا فتنہ تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے اور اس کی جادوگری زندان کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ چکی ہے۔ البتہ سبکتگین اور محمود کے خطرات موجود ہیں، مگر پھر بھی میں ان دونوں کی طرف سے غافل نہیں ہوں۔ ارمغانہ نے سوالیہ نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ ابھی میں سبکتگین کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا کہ امیر ملکہ تگین سبکتگین پر بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں، اور پھر وہ غزنی کی افواج کا سپہ سالار بھی ہے۔ پری تگین آہستہ آہستہ بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نئی شرارتیں کروٹیں لے رہی تھیں۔ تم مطمئن رہو ارمغانہ، میں آنکھیں بند کر کے راستے طے کرنے کا عادی نہیں۔ راہ کے تمام کانٹے اور پتھر میری نظر میں رہتے ہیں۔ ارمغانہ کے سرخ ہونٹوں کی مسکراہٹ کا رنگ گہرا ہو گیا اور وہ خیالوں کی دنیا میں کھو گئی، جہاں تاج و تخت تھے اور ہاتھ باندھے ہوئے خدمتگاروں کی لمبی قطاریں تھیں۔ اور پھر حالات نے نئی کروٹ لی۔ امیر ملکہ تگین کچھ دن بیمار رہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ ایک پرہیزگار، منصف مزاج اور انسان دوست حکمران تھا۔ ملکہ تگین کے انتقال کی خبر سن کر پورے غزنی میں ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ سینکڑوں بیوائیں اور ہزاروں غریب و محتاج لوگ گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی ملکہ تگین درپردہ مدد کیا کرتا تھا۔ ادھر قصر شاہی میں امیر کا جنازہ رکھا تھا اور ادھر غزنی کے تمام سردار اور بااثر امراء ملکہ تگین کے جانشین کے بارے میں مشورے کر رہے تھے۔ عام لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اس بار سبکتگین کو امیر غزنی کے منصب تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اپنی طویل اور بے لوث خدمات کے سبب وہ اس اعلیٰ عہدے کا سب سے زیادہ مستحق تھا، مگر پری تگین کی سیاسی فتنہ انگیزیاں رنگ لائیں اور تمام بااثر سرداروں نے متفقہ طور پر اسے اپنا امیر منتخب کر لیا۔ سبکتگین نے یہ خبر سنی تو سناٹے میں رہ گیا۔ جب اسے ملکہ تگین کے انتخاب کے وقت نظر انداز کیا گیا تھا تو سبکتگین ایک لمحے کے لیے اداس ہوا تھا، پھر یہ اداسی فوراً ہی ختم ہو گئی تھی اور اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا تھا کہ ملکہ تگین ایک شجاع اور جانباز سردار ہے۔ وہ اپنے دل میں مذہب و قوم کے لیے ایک خاص تڑپ رکھتا ہے۔ پھر ملکہ تگین نے اپنے کردار سے ثابت بھی کر دیا کہ وہ غزنی کا ایک لائق امیر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سبکتگین کے دل و دماغ پر چند لمحوں کے لیے جو دھند چھائی تھی وہ صاف ہو گئی اور غزنی کا سپہ سالار اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ اپنے امیر کے دوش بدوش مملکت کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے لگا۔ مگر جب ملکہ تگین کی موت کے بعد غزنی کے سرداروں نے پری تگین کا انتخاب کیا تو سبکتگین کو شدید اذیت پہنچی۔ تمام بااثر سیاسی حلقے یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ پری تگین ایک اوباش اور فتنہ انگیز شخص ہے، مذہب اور انسانیت سے اس کا دور کا رشتہ بھی نہیں۔ پھر غزنی کے سرداروں نے ایسا کیوں کیا؟ کئی دن سے سبکتگین کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال ابھر رہا تھا۔ اسے اہل اقتدار کے فیصلے سے بڑی مایوسی ہوئی اور اسی مایوسی کے عالم میں پری تگین نے اسے اپنی خلوت گاہ میں طلب کرتے ہوئے کہا، سبکتگین، اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟
پری تگین نے اونچی آواز میں غزنی کے سپہ سالار سے پوچھا۔ سبکتگین نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ یہ دوست کا نہیں بلکہ کسی آمر کا لہجہ ہے، اور پری تگین اس کے سامنے اپنے اقتدار کی نمائش کر رہا ہے۔ امیر، میں آپ کی بات کا مفہوم نہیں سمجھا، سبکتگین نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ میں واضح الفاظ میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے پری تگین کی پیشانی پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ میں نے اپنی تاج پوشی کے وقت تمہارے چہرے پر وہ خوشی نہیں دیکھی جو غزنی کے دوسرے عمرہ کے چہروں پر کسی فانوس کی طرح روشن تھی۔ پری تگین کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارے چہرے پر دھویں کا ایک گہرا بادل دیکھا جو میری حکومت کے لیے کوئی نیک شگن نہیں ہو سکتا۔ پھر جب تم نے مجھے مبارکباد دی تھی تو تمہاری آواز بھی سرد تھی، جوش اور جذبے سے آ رہی ایک کھوکھلی آواز۔ سبکتگین نئے امیر مملکت کے اس طرز تخاطب پر حیران رہ گیا۔ پھر اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ پری تگین کا ذہن اس کی طرف سے صاف نہیں ہے اور امیر کے دل کی گہرائیوں میں اس کے خلاف کوئی سنگین منصوبہ پرورش پا رہا ہے۔ نہیں امیر، سبکتگین نے پرجوش لہجے میں کہا، آپ کی طرف سے میرے دل میں نہ کوئی غبار ہے نہ کوئی دھواں۔ یہ غزنی کے حکمران کی لغزش نظر ہی ہو سکتی ہے، ورنہ میرے ارادوں میں کوئی کھوٹ نہیں۔ پھر میں تم پر کس طرح اعتبار کروں؟ پری تگین اپنے سپہ سالار کو گرفت میں لینے کے لیے نئے نئے بہانے تراش رہا تھا۔ آخر اس بے اعتباری کی وجہ اب سبکتگین کے ماتھے پر بھی گہری شکنیں نمودار ہو گئی تھی۔ پہلے امیر ایلب تگین، پھر امیر ابو اسحاق، پھر امیر ملکہ تگین۔ غزنی کی یہ تمام امیر مجھ پر اعتبار کرتے تھے۔ کیا کسی دور میں میری وفاداریوں پر شک کا اظہار کیا گیا؟ پری تگین جانتا تھا کہ سبکتگین بے داغ کردار کا مالک ہے، اس لیے وہ کھل کر اپنے سپہ سالار پر کوئی تہمت نہیں لگا سکتا تھا۔ مجبوراً اس نے نئی چال چلی۔ میں گزرے زمانے کے خوابوں سے چلنے کا عادی نہیں ہوں، مجھے صرف زمانہ حال سے دلچسپی ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ میں تم سے تمہاری وفاداریوں کا ثبوت طلب کرتا ہوں۔ میں امیر کو یہ ثبوت کس طرح فراہم کر سکوں گا؟ سبکتگین نے وقت کی رفتار کو پہچان لیا تھا اور اس کا شک یقین میں تبدیل ہو گیا تھا کہ پری تگین اس کے لیے اپنے دل میں پرخاش رکھتا ہے اور اسے برطرف کرنے کا کوئی معقول جواز تلاش کر رہا ہے۔ تم وہ ثبوت پیش کرنے میں ناکام ہو چکے ہو، پری تگین نے تیز لہجے میں کہا۔ ہم کئی دنوں سے خاموشی کے ساتھ تمہارے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے، اور تمہارا چہرہ ہم سے بار بار یہی کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو۔ آخر امیر نے میرے خلوص کو ناپنے کے لیے کون سا پیمانہ مقرر کیا ہے؟ اب سبکتگین کی آواز سے بھی کسی قدر سختی جھلک رہی تھی۔ اگر تم مجھ سے مخلص ہوتے تو اب تک میرے آستانہ جلال پر خم ہو چکے ہوتے۔ پری تگین طے کر چکا تھا کہ وہ سبکتگین کو اپنے بچھائے ہوئے جال کے پھندے کاٹنے نہیں دے گا۔ وہ سازش کی ریشمی ڈوریوں کو مسلسل کھینچتا ہی جا رہا تھا۔ تمہارا اٹھا ہوا سر اور بے رنگ چہرے کا تناؤ ہم سے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ تم امیر غزنی کے وفادار نہیں ہو۔ امیر، یہ بڑی سنگین تہمت ہے۔ سبکتگین کی قوت برداشت جواب دے گئی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں اپنے خلوص اور وفاداری کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے امیر کو سجدہ نہیں کر سکتا، تو پھر تم اپنی تلوار کھول کر ہمارے قدموں میں رکھ دو، پری تگین نے غضبناک لہجے میں کہا۔ تم اس منصب کے اہل نہیں ہو۔ جب تم اپنے عہد کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر غزنی کی حفاظت کس طرح کرو گے؟ اس مملکت کا ایک ایک فرد جانتا ہے کہ گزشتہ 15 سال سے غزنی کی سرحدوں پر آہنی چٹان کی مانند کھڑا ہوں۔ اگرچہ سبکتگین ادب کے دائرے میں بول رہا تھا، لیکن اس کی آواز پری تگین کی آواز سے زیادہ بلند تھی۔ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں اس مملکت کا سب سے بہتر محافظ ہوں، مگر یہ گوارا نہیں کہ کوئی مجھے ایفائے عہد کا مفہوم سمجھائے۔ یہ کہہ کر سبکتگین امیر کی خلوت گاہ سے باہر جانے کے لیے مڑا۔ ہم تمہیں چند روز کی مہلت دیتے ہیں، پری تگین نے اپنے سپہ سالار کو پکار کر کہا۔ بہتر یہ ہے کہ تم رضاکارانہ طور پر مستعفی ہو جاؤ۔ امیر نے درپردہ اپنے اختیارات کا مظاہرہ کرتے ہوئے سبکتگین کو معزول کرنے کی دھمکی دے دی تھی۔ سبکتگین شدید اذیت میں مبتلا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا اور پری تگین کی طرف پشت کیے ہوئے بولا، شاید آپ کی خواہش بہت جلد پوری ہو جائے۔ میں خود بھی اس زہر آلود فضا میں زیادہ دیر تک سانس نہیں لے سکتا۔ یہ کہہ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد پری تگین انتہائی سرخوشی کے عالم میں اپنی بیوی ارمغانہ سے کہہ رہا تھا، سبکتگین کو معزول کرتے ہی میں اس سے اس کی زندگی بھی چھین لوں گا۔ ہاں امیر، دشمن کو کسی بھی حال میں کھلا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ارمغانہ نے مخمور نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ آج وہ گزشتہ دنوں سے زیادہ آراستہ اور دلکش نظر آ رہی تھی۔ بابا جان بھی یہی کہتے ہیں۔ اسد شیرازی کے نام پر غزنی کا اوباش حکمران چونکا۔ تمہارے بابا جان کا کیا کہتا ہے؟ وہ تو بہت بڑے ماہر نجوم ہیں، یہ انہی کی پیش گوئی تھی کہ آپ کو اقتدار حاصل ہو جائے گا، ارمغانہ نے ایک احساس غرور کے ساتھ کہا۔ بابا جان نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے تمام دشمنوں پر غلبہ پا لیں گے اور آپ کا دور اقتدار غزنی کے تمام امیروں سے زیادہ طویل ہوگا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، پری تگین نے ارمغانہ کے ریشمی آنچل سے کھیلتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ سبکتگین اپنی مرضی سے استعفیٰ دے دے، اس طرح مجھے اس سے نجات حاصل کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔
اگر میں اسے جبرن معزول کرتا ہوں تو غزنی کے افواج میں ایک انتشار پیدا ہو جائے گا، اور پھر یہی انتشار بڑھتے بڑھتے بغاوت کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے استعفیٰ دینے کی صورت میں مجھے یہ رعایت حاصل ہوگی کہ دشمن کا ایک سپاہی بھی میرے خلاف سوچنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ پھر میں سبکتگین کو زندان کے اندھیروں میں غرق کر دوں گا، اور میرے معتبر خدمتگار اسے آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر دے کر ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس طرح میرا دامن بھی سبکتگین کے خون کے چھینٹوں سے پاک رہے گا، اور یہ فتنہ بھی سیاست کے افق پر ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ پری تگین نے ارمغانہ کو اپنے منصوبے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، بہت شاندار۔ ارمغانہ نے پرجوش لہجے میں کہا اور شراب کا نیا جام لبریز کر کے شوہر کی طرف بڑھایا، بہت بے داغ منصوبہ ہے، مجھے اس میں کہیں کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ امیر، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بے پناہ ذہن کے مالک ہیں، اور ایسے ہی ذہین انسانوں کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ارمغانہ نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ شوہر کی تعریف کی۔ پری تگین فطری طور پر ایک خوشامد پسند انسان تھا، اس لیے ارمغانہ جیسی حسین عورت کی قربت اور اقتدار کا ہوش ربا نشہ غرض ایک ہی وقت میں کئی نشے آپس میں مل گئے تھے۔ نتیجتاً پری تگین کیف و نشاط کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ ادھر امیر غزنی ارمغانہ کے حریم ناز میں بے ہوش پڑا تھا، اور ادھر سبکتگین آدھی رات کے وقت نظام شاہ علیہ الرحمہ کے حضور دوزانوں بیٹھا آج کے واقعے کی تفصیلات سنا رہا تھا۔ نہیں سبکتگین، ہرگز نہیں، نظام شاہ نے مضطرب ہو کر اونچی آواز میں کہا۔ وہ فریب کار انسان تمہیں تیش دلا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم نے مشتعل ہو کر اپنے ہتھیار کھول دیے تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اندازوں سے بھی زیادہ بے نیاز ہے۔ وہ کسی اور ادنا سپاہی کے ہاتھوں میں تلوار دے کر اسے سبکتگین بنا دے گا، پھر تم کیا کرو گے سوائے اس کے کہ ساری زندگی کا افسوس ملتے رہو، اور ایک شکست خوردہ انسان کی حیثیت سے کسی گوشائے گمنامی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ۔ پھر میں کیا کروں شیخ؟ سبکتگین بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنی شمشیر کی حفاظت کرو، جس سے ایک بزدل تمہارے ہاتھوں سے چھین لینا چاہتا ہے۔ نظام شاہ نے خلاف عادت انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا، یہ تلوار ایک امانت ہے، دنیا بھر کے مظلوم انسانوں کے حقوق کی امانت۔ اگر تم نے تلوار اپنے ہاتھوں سے پری تگین کے قدموں میں رکھی تو تم خیانت جیسے گناہ عظیم کے مرتکب ہوگے۔ ہاں، اگر کسی حادثے میں تمہارے ہاتھ ہی کٹ جائیں تو پھر تم مجبور ہو، اس صورت میں تم سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ابھی تمہارے ہاتھ محفوظ ہیں، پھر مجھ سے ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ابھی تو نفرتوں اور تلخیوں کی بہت تیز ہوائیں چلیں گی، سازشوں کے بھی طوفان آئیں گے، تو کیا تم بار بار اپنی تلوار توڑو گے؟ سبکتگین نے ندامت کے ساتھ سر جھکا لیا۔ شیخ، میں ناسازگار ماحول سے خوفزدہ نہیں ہوں، مجھے پری تگین کے تحقیر آمیز سلوک سے شدید تکلیف پہنچی ہے۔ کس کس کی شکایت کرو گے اور کس کس کی باتوں پر اپنا دل توڑو گے؟ نظام شاہ کے لہجے سے تندی ختم ہو گئی تھی، اور اب وہ آہستہ آہستہ بول رہے تھے، ساری دنیا ہی پری تگین سے بھری ہوئی ہے، تو کیا تم دنیا چھوڑ دو گے؟ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے سبکتگین، تمہیں انہی زہر آلود فضاؤں میں سانس لے کر اپنی زندگی کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ جب تمہاری سانسیں رک جائیں اور موت تمہارے ارادوں پر غلبہ حاصل کر لے تو پھر تمہاری کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی۔ اس وقت یہ دشمن خود ہی تمہارے ہاتھوں سے تلوار چھین لیں گے، مگر دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہوگا کہ تلوار تم نے پھینکی ہے یا بے کسی کے عالم میں تمہارے ہاتھوں سے چھینی گئی ہے۔ ان دونوں حالتوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلی حالت میں زندہ رہنا کہ اہل ایمان اسی طرح جیتے ہیں، دوسری حالت تو بے ضمیر اور مردہ انسانوں کا طریقہ ہے جو تمہیں ذلت کی موت اور زندگی سے محفوظ رکھے۔ سبکتگین نئے حوصلے کے ساتھ اٹھا اور زندان سے نکل کر محل کی طرف چلا آیا۔ دوسرے دن پری تگین نے غزنی کے سپہ سالار کو اپنی خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ اب تک کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہوگے۔ ہاں امیر محترم، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، سبکتگین نے نہایت شائستہ اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر غصے اور کدورت کا ہلکا سا بھی غبار نہیں تھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم خوش دلی کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ پری تگین نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے استعفے کے بعد تمہیں ایک بڑی جاگیر حاصل ہو جائے گی، جہاں تم ایک خاموش مگر پرسکون زندگی گزار سکو گے۔ پری تگین کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز تبسم تھا، اور آنکھوں میں بار بار ایک وحشیانہ چمک کروٹیں لے رہی تھی۔ سبکتگین نے پری تگین کی دھمکی نما پیشکش کا کیا جواب دیا؟ انکار کر دیا یا تلوار کھول کے اس کے قدموں میں رکھ دی؟ سنسنی خیز داستان میں آگے کیا ہوا، اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیے۔